رزق جو ہے اس کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کچھ کمی کر دیتا ہے، یقبض قبض کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر، قدرت اس کی کامل ہے۔ جیسے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ایسے ہی اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اس کے دستے قدرت میں ہے۔ ایک شخص بننا چاہتا ہے ملینئر بلینئر، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوشش کرے تو کچھ مل جائے اسے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، وہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی اللہ انسان کو چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، کسی کو توقع ہی نہیں ہوتی اور مل جاتی ہے دولت کہیں سے، کہیں ساری محنت کے باوجود آخری وقت تک وہ جوتیاں پٹخارتے رہتے ہیں، نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور انسان کا اختیار نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یقدر اندازے سے دینا، ایک ہے کھلے ہاتھ دینا، لے جاؤ، ایک ہے اچھا کیا تمہاری ضرورت ہے، بس اتنے میں پوری ہو جائے گی نا، یہ لے جاؤ۔ اللہ ہی کے ہے تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے یہ نقشبندی سلسلے کے گروپ تھے اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیع۔ 4 ہی احکام ہے کہ جو داخلی ہے، داخلی کیفیات سے متعلق ہے۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ تبتل اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس کسی کے ساتھ نہ رہتا۔ تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے مصبر علی ما یقولون، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو۔ تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے تعریف کی جا رہی ہو کہ پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی، تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ صبر جو ہے علی الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک کی آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے 10 میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، تو اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ اور آخری 2 آیتیں جو ہے جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہے، وہ ان کو جو 2 ہے ان کو ایک شمار کر کے تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کے دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات ساتھ ہیں۔ آیت بسم اللہ تو شامل کیا تو وہ آخری دو آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ تو شامل نہیں کیا تو ان دو آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کی بنا پر 113 کا اختلاف کو جو سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ تو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے۔ باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہے اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے، تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے۔ یہ یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قرائے کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہے اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے۔ تو ان میں تصب جب آپ دیکھیں لئے کہ پہلے رکوع کی جو ہے آیات 19 اور دوسرے رکوع کی ایک کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18۔ اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، تو یہ بالکل براہ راست کتاب ہے۔ اس سے پہلے دیے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کسی جیسے خطاب، اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے۔ آج مجھے یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی۔ آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ۔ مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو۔ آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے۔ سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کے سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہیں جو آئے ہیں۔ اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا حصہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایریل لینگویجز بہت قریب ہے۔ ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ جو ہے
اس میں संस्कृत में है 8 के लिए। तो अष्टम मार्ग यानी वो रास्ता जिसके अंदर के 8 मराहिल हैं या जिसके लिए 8 अहकाम हैं, तो उसके हवाले से वो कहा करते थे कि कुरान मजीद में भी वो एक सुलूक के लिए जो 8 चीजें लाजमी है वो सूरह मुज़म्मिल में आई। अब ये तो एक तज़किरा है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वरहमहू वअदखिलहू फ़ी रहमतिका वहासिबहू हिसाबन यसीरा। इस वक्त मैं अर्ज़ कर रहा था कि 8 अहकाम है कि जो इस सूरह मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब करके अल्लाह ताला ने दिए। मेरी तक़सीम ये है कि इनमें से 4 का ताल्लुक जो है वो बातनी कैफियत से है और 4 का ज़ाहिरी कैफियत से। ये तक़सीम कुल्लियतन मेरी है, इस तरह की किसी तफसील की तरफ चिश्ती साहब ने कोई हवाला नहीं दिया था, लेकिन मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि बड़ा तवाज़ुन है इसमें कि एक वो अहकाम है कि जिन पर अमल नजर आ जाएगा अगर कोई कर रहा है वो खारजी एक शय है, और एक वो कैफियत बातनी है कि जिनको एक इंसान खुद ही अपने अगर गरीबान में झांके और अपने बातिन के अंदर वो गोता लगाए तो उसे महसूस होगा कि वो कैफियत है या नहीं। जो ज़ाहिरी अहकाम है उनमें सबसे पहले है क़यामुल लैल, और उस क़यामुल लैल के लिए जो मिक़दार आई कि थोड़े से हिस्से के सिवा अक्सरों बेशतर हिस्सा, मजीद वजाहत ही आई कि निस्फ को तो समझो कि ये गोया के एक जनरल उसूल है, आम उसूल तो रहेगा निस्फ़हू, लेकिन ये कि इसमें कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम। निस्फ़हू अविल कुछ मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। निस्फ शब्द का जो है वो एहतमाम करो, कभी उसमें से कुछ कम कर लो, कभी उसमें कुछ ज्यादा भी हो जाए। और इसी से फिर जो आज हम पढ़ने लगे हैं आया मुबारक का, उसके अंदर जो अल्फाज आए हैं कि 2/3 या निस्फ या 1/3, ये गोया कि उसकी ताबीर। तो पहला हुक्म है क़यामुल लैल, रात को खड़े रहना। दूसरा हुक्म है तरतील कुरान, ये खड़े होना जो है ये सिर्फ ऐसे ही खड़े होना नहीं है, या नमाज के अंदर खड़े होकर ज्यादा तस्बीहात के ऊपर ध्यान देना नहीं है, बल्कि असल जोर जो है वो है रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके ठहर ठहर कर बार बार तकरार और इआदे के साथ उसकी तिलावत करो। चौथी चीज है हजर जमील, अपने माशरे से जरा एक तरह का इंक़िता जो है वो इख्तियार करो, लेकिन खूबसूरती के साथ। एक है बातनी कैफियत, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये कि हजर जमील जो है क्योंकि ये ज़ाहिरी एक शय है, खूबसूरती का इसमें जिक्र है कि अलहदगी तो इख्तियार करो, लेकिन ये कि वो जैसा कि इससे पहले मैंने अर्ज किया कि वो लठ मार कर अलहदा होना नहीं है, बल्कि खुश उसलूबी के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में, जिसको कि सूरतुल फुरकान में कहा गया है कालू सलामा व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और बल्कि इसको तीसरे नंबर पर आना चाहिए था हजर जमील से भी पहले, वो है जिक्र इस्म रब वज़्कुर इस्म रब्बिक। उसके बारे में जो मुख्तलिफ अक़वाल है वो मैं बयान कर चुका हूँ। इस वक्त दो राय मेरे नजदीक राजे है, सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ कि इसमें रब से मुराद यहाँ और जिक्र इसमें रब से मुराद है अल्लाह से दुआ करना उसके अस्माए हुस्ना के हवाले से। इसकी गोया की तफसीर है सूरह आराफ की आयत नंबर 180, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ही के लिए है ये अस्माए हुस्ना, अल्लाह ही के है तो उसको पुकारो उन नामों के हवाले से। मसलन ये कि जिक्र की एक शक्ल ये भी हो सकती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक जिक्र की शक्ल हो सकती है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब जिक्र की शक्ल है, लेकिन इनमें पुकारना नहीं है। मैं ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूँ कि ये एक गयाबी जिक्र है, गैब में होकर, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह 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 या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये खिताबी जिक्र नहीं है, गयाबी जिक्र। एक है वो खिताबी जिक्र जिसमें कि फिर अल्लाह से हम कलाम होने की कैफियत होती है, ये है बुलंदतर शक्ल जिक्र की, और वो ये है कि जब आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं, या अल्लाह या अजीजो या कदीरो। अब ये अंदाज जो है जो मैंने हवाला दिया था कि साईं अब्दुल रज़ाक साहब को मैंने ये नक्शबंदी सिलसिले के ग्रुप थे इस अंदाज में जिक्र करते हुए देखा और एक अजीब कैफियत महसूस की। तो फदऊहु बिहा, उसको पुकारो अल्लाह के उन नामों के जरिए से। तो मेरे नजदीक की 4 अहकाम हो गए ज़ाहिरी, क़यामुल लैल, तरतील कुरान, जिक्र इस्म रब यानी अल्लाह को पुकारना उसके अस्मा के हवाले से, और चौथे हजर जमील। 4 ही अहकाम है कि जो दाखिली है, दाखिली कैफियत से मुताल्लिक है। तबत्तुल इलल्लाह, अंदर भी कोई यकसू हो जाए आदमी कि किसी और से कोई उम्मीद, कोई तवक्को, कोई लालच, कोई मुताल्लिक न रहे। अब पहली बात तो ये सोचिए, क्या इंसान हर वक्त नमाज पढ़ता है, हमेशा रोजा लगता है? जब अल्लाह कह रहा है मैंने तो पैदा ही किया मेरी इबादत के लिए, कोई और काम अगर वो कर रहा है तो वो मेरे मकसद तखलीक के खिलाफ कर रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہے وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. سورۃ العصر میں آخری بات وتواصوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا. بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے. اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا. اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت. یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا. صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے. ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا. لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے. کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا. یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے. قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا، جادوگر، نہایت جھوٹا. یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص
جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ انَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے اس سے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں۔ کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فسوے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے
مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے تشت کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئے، یہ بات نہیں سننا چاہتے، میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی، جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے، تو ہے ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا مقام۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو مارے پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کو سمیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھینگ
روز دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے ہیں منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، یہ لو برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا، البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی، بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جو کنیز زیادہ ہے غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے، یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح، 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہوئے۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے، اسمروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ 4 سے لے کر 12 تک 8 برس، اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، ہاکے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا، باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا، گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیران ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا، واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا، سلام علیک
सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अच्छा बाजान, आपका हुक्म यही है तो मैं चलता हूँ, आप पर सलामती हो, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मैं उससे आपके लिए इस्तिगफार करूँ। जल्दी। यही जो है हजरत इब्राहिमी की नस्ल है ना कुरैश। आज इब्राहिम के एक बेटे के साथ वही मामला हो रहा है, मुसब के साथ, और मुसब चलने के लिए तैयार हो गए। चचा ने सोचा, मैं समझता था कि होश ठिकाने आ जाएंगे, ये तो तैयार हो गया निकलने के लिए। गुस्से में आके अगली बात कही, ये कपड़े जो पहने हुए तुमने ये भी उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं, उतारो इनको। वही कपड़े उतारे, मादजाद बरहना घर से निकाले गए। माँ के पास पहुंचे, माँ ने आंखों पर हाथ रखे, मुसब क्या हुआ? माँ से कहते हैं कि माँ मैं मुवहिद हो गया, और वहां से गए फिर हुजूर की खिदमत में कपड़े कहीं से मांगे होंगे। ये मुसब है 200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाले। जब हुजूर पर मदीने के 12 अफराद ईमान लाए थे, बैत अक़बा उला हुई, उन्होंने कहा कि हुजूर हमें कोई शख्स अपना ऐसा शागिर्द दीजिए जो हमें कुरान पढ़ा सके। हुजूर ने हुक्म दिया, मुसब जाओ, अब मदीने जाओ, यसरब जाओ, यसरब वालों को कुरान पढ़ाओ, उन्हें तबलीग करो। मुसब गए हैं वहां, 1 साल की कमाई 75 अफराद लाकर हुजूर के झोली में अगले साल डाल दिए कि हुजूर ये मेरी 1 साल की कमाई है। 72 मर्द 3 औरतें। बहरहाल वो मुसब बिन उमैर है जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, और जब शहीद हुए तो उनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी। यही चीजें हैं असल में कि जो हमारे दिलों को मुनव्वर करने वाली है नूर ईमान से। वो आलम बरदार थे ग़ज़वा उहद में, झंडा मुसलमानों का उनके पास था। एक हाथ पर एक शाने पर वार पड़ा, हाथ कट गया, दूसरे से थामा, दूसरे पे कट गया, अब दोनों हिस्सों के बचे हुए टुकड़ों से झंडे को थामा, गिरने नहीं दिया, यहाँ तक के शहीद हो गए। गिरे हैं तो झंडा गिरा है। शक्ल में हुजूर से बहुत मुशाबे थे। खबर उड़ गई कि मोहम्मद शहीद हो गए। ये मुसब बिन उमैर का वाकया है। जब इनको अब दफन करने का वक्त आया, और शहीद के लिए कफन जो है उसका वही लिबास होता है जो शहादत के वक्त हो। हुजूर के सामने एक प्रॉब्लम पेश किया गया। हुजूर, मुसब के जिस्म पर तो एक चादर थी, और वो चादर भी इतनी छोटी है, यानी 2 गज की चादर भी नहीं है। उससे अगर सर ढांपते हैं मुसब का तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुलता है, क्या करें? हुजूर ने फरमाया, सर ढांप दो चादर से और पैरों पर घास डाल दो। ये आखिरी लिबास है जो मोहम्मद के उस दीवाने को इस दुनिया से रुखसत होते हुए मिला है, जिसका 200 दिरहम का जोड़ा चलता था। ये है सब्र। बर्दाश्त किया कि नहीं किया? ये खब्बाब बिन लरत पेशे के लिहाज से लोहार थे। सोचिए, एक जिंदा इंसान को दहते हुए अंगारों पर लिटाया जा रहा है। उन अंगारों से खाल जली, कमर की चर्बी पिघली, उस पिघलने वाली चर्बी से वो अंगारे ठंडे पड़े। ये सब कुछ झेल रहा है एक शख्स। सोचने वालों ने सोचा नहीं होगा क्या जुर्म था इसका। तो तेरा शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा कारीगर है, वक्त पर काम देता है, मुनासिब उजरत लेता है, ये क्या हुआ? ये कोई जुर्म नहीं, जुर्म सिर्फ एक है, एक अल्लाह को मानता है और मोहम्मद के दामन से वाबस्ता है। फस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो किससे? सब्र से और नमाज। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जान लो कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और हरगिज न कहो उसे जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, नहीं, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं है। और सुनिए, अब ये आयत अहम तरीन है सब्र के मौजू पर। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम, हम लाज़िमन आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ की कैफियत तारी करके, वल जू', भूख, फक्र और फाका, व नक्सिम मिनल अम्वाल, माली नुकसान, वल अनफुस, जानी नुकसान, व समरात, और समरात, फलों और मेवों का नुकसान। मेरे नजदीक यहाँ पर समरात का मफहूम एक और भी है। एक तो साफ था, खजूर की फसल तैयार है और ग़ज़वा तबूक जाने का हुक्म मिल गया, कौन उतारेगा? और खजूर वक्त पर उतरी नहीं, बर्बाद हो जाएगी। ये हो रहा है ना मेवों का नुकसान। और मेरे नजदीक यहाँ ये भी है, बसा औकात बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता कि जाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं निकला। ये समरात क्या है? मेहनतें, मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गए।
بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.